آج جو حدیث ہے وہ بڑی اہم ہے. اگر میں آپ کو سمجھایا تو بڑی بات سمجھایا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. میں اردو پڑھ دیتا ہوں، اس میں کی لمبی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل امین سے فرمایا کہ جاؤ جنت کو دیکھو. انہوں نے جا کر دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر کہا کہ اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا. یعنی جنت اتنی اچھی ہے کہ جس کو بھی اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ کوشش کر کے جنت پہنچے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا دوبارہ، جب جنت بنا دیا تو وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد آئے تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا جبریل امین نے کہ اللہ جنت اتنی اچھی ہے کہ اس میں سب لوگ داخل ہو جائیں. پھر پروردگار عالم نے جنت کو گھیر دیا، یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی کہ جن پر عمل کرنا نفس کو ناگوار ہے، اس سے جنت میں جائے گا کون؟ جنت میں جائے گا وہ جو اپنے دل کی نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. ہر وہ چیز جو آپ کو پسندیدہ ہے وہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جب اس کو گھیر دیا ان تمام چیزوں سے جو انسان کے دل کو بہت زیادہ ناپسند ہے، کرنا چاہتا ہے، پھر کہا جبریل جاؤ اور دیکھو. جب جبریل علیہ السلام نے جا کر دیکھا، پھر آ کر اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا پائے گا. اب اس میں کوئی نہیں جا پائے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل جاؤ وہ جہنم کو دیکھو. انہوں نے جا کر دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر کے کہا کہ میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی جہنم کا حال سنے گا وہ کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا، یعنی بچنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ان تمام چیزوں سے گھیرا جو دل کو بہت پسند ہے. پھر فرمایا جبریل اب جا کر دیکھو. جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بلند مرتبے کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے بچ ہی نہیں پائے گا. یہ ایک بڑی بنیادی حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کو بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو جنت اور جہنم کی بات ہے، اس میں جو مین رول ادا کرے گی چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نیکی کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے، جس طریقے کی بھی نیکی ہے. میں تقریر کر رہا ہوں، ایک آدمی جماعت میں جا رہا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچہ کر رہا ہے، ایک آدمی اسلامی کتابیں لکھ رہا ہے، ایک آدمی بہت سی ایسی خدمت خلق کر رہا ہے. جتنی بھی نیکیوں کی قسمیں ہیں، ان سب کی قسم میں اگر اس کے کام کی وجہ اللہ کی رضا ہے تب تو وہ کام ہے، ورنہ وہ صفر ہے. آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ ضرور سوچا، میں مدرسہ چلاتا ہوں، میں مسجد بنوا رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں. ہم کو دن میں ایک ایسے لوگوں کے لیے جو نیکی میں لگے ہیں، ان کو ایک مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ نیکی میں کر کیوں رہا ہوں. واٹ آر دا بیسک ریزن، بنیادی وجہ کیا ہے اس کام کی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں
میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ کیوں حافظ بن رہے ہو تم؟ بڑا بچہ تھا، رہا ہوگا 14 سال کا. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب، وہ بچے دیکھیے آپ، کہہ رہا میں اس لیے حافظ بن رہا ہوں مولانا صاحب کہ تراویح میں اب خوب بڑی بڑی رقم ملتی ہے. کتنا نیک کام ہے حفظ کرنا، لیکن اس کے حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم مسجد بنا رہے ہیں، یہ سب سوالات ہم کرتے رہتے ہیں. ہم نے مسجد، ایک صاحب نے پوچھا آپ کو اتنی ضرورت کیوں ہے جبکہ آپ کے محلے میں مسجد موجود ہے، آپ کیوں مسجد بنا رہے ہیں، کیوں اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں؟ اسی مسجد کو مینٹین کر دیجیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس پہ امامت کرنا ہے. میں کوشش ساری کر رہا ہوں کہ مسجد بن جائے گی تو میں جاب لیس ہوں، مجھے اس میں امامت کرنا ہے. ایسی ہزاروں وجوہات ہوتی ہیں نیک تو اللہ کے لیے، یہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے جہنم میں جن لوگوں کو، جن گروپ کو ڈالا جائے گا، سب سے پہلے ڈالا جائے گا، اس میں تینوں نیک لوگ ہوں گے. کہاں ڈالا جائے گا؟ جنت میں نہیں، جہنم میں. اس میں 3 آدمی کا ذکر ہے اور تینوں بڑے نیک کام کرنے والے ہیں. ایک ہے وہ جو تبلیغ کرتا ہے زبان سے، کتاب سے، عمل سے. کیا کیوں ہے تقریر، کیا کیوں ہے تبلیغ؟ کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا مبلغ ہے، بہت بڑا مولانا ہے. اللہ تعالیٰ بولے گا اس کو پہلے جہنم میں ڈالو، اس نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا ہے. دوسرا وہ آدمی جس نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دیکھنے میں جان گنوا دی، مطلب شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا صحیح، تو نے اس لیے کیا ہے کہ تو بہادر کہلائے. وہ لوگوں نے خوب تیری تعریف کی کہ بڑا بہادر، بڑا. اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے خوب اللہ کے راستے میں پیسہ خرچہ کیا تھا. جہنم میں جانے والے یہ 3 کے 3 نیک لوگ ہیں. برائی کی بات چھوڑ دو، وہ تو الگ میٹر ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں بتایا کیا گیا ہے کہ جو چیزیں آپ کے دل کو پسند ہیں وہ ریاکاری ہے، دل کو پسند شہرت ہے، دل کو پسند لوگ اچھا بولیں. بہت سی چیزیں، یہ دل کے پسند سے جو کام کرتا ہے وہ جنت پہ نہیں جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے میں نیک لوگوں سے خاص کر کہنا چاہتا ہوں کہ برائی کرنے والا تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس نے برائی کیا ہے، لیکن یہ بہت ٹپیکل اور بہت مشکل کام ہے. شیطان کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا ایک بات. شیطان کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نیکی نہ کرنے دینا. پوری کوشش، پوری ٹرائی مارتا ہے کہ نیکی کا وجود دنیا میں نہیں ہونا. پہلے قدم پر فیل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. مطلب آپ کو اس نے کہا کہ نماز فجر نہ پڑھو، نیند. یہ پہلا اسٹیپ تھا کہ اس نے آپ کو روکا اور آپ نے اس کو کیا کیا؟ ڈیفیٹ کیا، ہرایا اور آپ آئے. اب جب دوسرے آ گئے، اب اس کے شیطان کے بارے میں جو ہمارے نبی نے کمپیئر کیا ہے نا، وہ خون سے کمپیئر کیا ہے کہ ان شیطان یجری کمجری الدم. انسان کے درمیان کے باڈی میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑتا ہے. کیوں؟ خون کا کام آپ سوتے رہیں تو بھی رکنا نہیں ہے، آپ بے ہوش میں رہیں تو بھی رکنا نہیں ہے. خون کا کام کیا ہے؟ 24 گھنٹے رن کرتے رہنا. شیطان کو جو خون سے کمپیئر کیا گیا اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ آپ سوتے رہیں لیکن وہ آپ کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں ہوتا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا کراتا ہے وہ کہ نیکی ہونا نہیں چاہیے. اگر بائی چانس نیکی ہو گئی، اب اس کو سرنڈر ونڈر چھوڑ یار یہ ہمارے بس کا آدمی نہیں چھوڑتا. اب دوسرا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نیکی کو قبول نہیں ہونے دینا. اس کے لیے یہ سارے تکڑم لگاتا ہے. کبھی شہرت دل میں ڈالتا ہے، کبھی ریاکاری دل میں ڈالتا ہے،
کبھی بڑا ہونا دل میں ڈالتا ہے. ایسے مختلف قسم کے آئیڈیاز دے کر کے بندے کو جو ہے وہ ورگلاتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جنت میں جانے کے لیے بنیادی صفت کیا ہے؟ بنیادی صفت ہے کہ جو نیکی کی گئی ہے وہ نیکی صرف کس کے لیے کی گئی ہو؟ اللہ کے لیے. اور اگر دوسری بات کہہ رہا ہوں، اگر برائی کا دل چاہا اور بندے نے اپنے آپ کو اس وقت روکا، نہیں برائی نہیں کرنا، ہمارا رب پسند نہیں کرتا، آپ نے اپنے دل پر کنٹرول کیا، دل کی نہیں مانی، یہ نمبر 1 پہ جنتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں، آپ حیرت کریں گے جو مثال دینے جا رہا ہوں. بہت سے لوگ سننے کے بعد میری بات پر یقین بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ سچی بات ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں علامہ ابن قیم، بہت معتبر باتیں لکھتے ہیں. یعنی اگر علامہ ابن قیم کا نام علمی حلقے میں لے لیا جائے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، وہ خود دلیل ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر حدیث نقل کر دی تو امام بخاری سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، ان کا نقل کرنا ہی صحیح ہونے کی علامت ہے. علامہ ابن قیم نے ایک واقعہ نقل کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سنا نام، 5ویں خلیفہ لوگ کہتے ہیں، بہت نیک آدمی. ان کی بیوی کے پاس ایک لونڈی تھی، بڑی خوبصورت تھی. یہ چاہتے تھے کہ وہ لونڈی مجھے یہ گفٹ کر دے، بیوی ہماری. بیوی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ صاحب یہ اس کو بہت چاہتے ہیں کہ یہ ہم کو مل جائے. اب اگر عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی فلاں عورت، تو آپ اندازہ کر لیں ساری بات آپ جانتے ہو، اس کو بتانے کی مجھے ضرورت ہے. اب اتفاق سے ان کو خلافت مل گئی. کس کو؟ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا گیا. تو ان کی جو بیوی تھی خوش ہو کر کے انہوں نے کیا کیا، سوچا یار چلو یہ بہت چاہتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس لونڈی کو گفٹ کر دیتے ہیں. اس بیوی نے ان کو گفٹ کر دیا. اب ایک آدمی کو وہ چیز مل جائے جس کا وہ خواہاں ہے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. لیکن چونکہ اللہ والے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ لونڈی کے ساتھ اسلام میں بیوی کی حیثیت سے استعمال کرنا جائز ہے. جب وہ فرسٹ ٹائم ان سے ملی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم لونڈی بنی کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم آزاد عورت ہو، تم کو کڈنیپ کر لیا گیا ہو، مارکیٹ میں بیچ دیا گیا ہو اور تم لونڈی بن گئی ہو؟ یہ ان کے دل میں کھٹکا آیا. کیسے وقت میں کھٹکا آیا؟ جبکہ عام آدمی ایسے وقت پر کھٹکا آئے گا تو بھی بولے گا نہیں تب تو ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے. اس نے اچھا اس کو مسئلہ میں نہیں معلوم تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں لونڈی نہیں ہوں، تمہارے گورنر نے، کوفہ اور بصرہ کے گورنر نے میرے والدین، میرے گھر والوں کا سب کا مرڈر کیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کی جمتی، میں بڑے بڑے خاندان کی تھی، وہ مرڈر کیا گیا، میرا بھائی کے علاوہ سب گھر کے لوگ ختم ہو گئے. مجھے اس نے پکڑا اور پکڑ کر تمہاری بیوی کے باپ کو لا کر ایز اے گفٹ پیش کر دیا اور میں لونڈی بن گئی. میں اس طریقے کی لونڈی نہیں ہوں جس کو اسلام نے لونڈی کہا ہے. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر سے زمین سرک گئی. انہوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھولیں اور باہر چلی جائیں. اس نے کہا کہ آپ اگر میں لونڈی نہیں ہوں تو آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. اب اس کو بھی تھا کہ چلو میں بادشاہ کی چہیتی ہوں، ہو گئی اور اب تو میرا سارے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، پہلے ہم تحقیق کریں گے کیا ماجرا ہے. خیر پوری تحقیق کو پتا چلا کہ یہ لونڈی نہیں ہے. جب اس نے کہا نکاح کر لو، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے نکاح کیا تو لوگ کہیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز اس کو چاہتے تھے کہ سب ڈرامے بازی کی گئی اور کان کو گھما کے پکڑا گیا. انہوں نے ایک آیت پڑھی. یہ ہوتا ہے اصل ایسے موقع پر جب آدمی مطلب ہر حال سے سرنڈر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ ہمارا کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرے رب نے کہا ہے کہ جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا جنت اس کی جگہ ہے۔ اب ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ تجھ سے کروں، میں قطعی نہیں کروں گا، میں اپنے رب کی بات مانوں گا۔ یہ ہے جنت میں جانے کا طریقہ۔ بات میں سمجھا پائے؟ یہ اصل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیکی کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، نیکی کر کے تو جنت میں جائیں گے، لیکن یہ ٹٹولتے رہیں نیکی کر کیوں رہیں؟ ٹٹولنا جاتے، تلاش کرتے رہیں کہ نیکی ہم کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور اگر وجہ غلط نظر آ گئی، اس میں کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ مولانا سراج سے فتویٰ پوچھو، میں مسجد بنا رہا ہوں، بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے جنہ، میں تو ایک فتویٰ دوں گا نا، لیکن اللہ فتویٰ ایسا نہیں دیتا۔ اللہ رکھتا ہے ٹمپریچر دل پر کہ تیرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ وہاں تھوڑا سا بھی کام اگر دل کو کنٹرول کر کے کیا گیا ہے تو رب ذوالجلال کے دربار میں اس کے ثواب کا اندازہ اس دنیا میں بیٹھ کر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، جس بخاری کی یہ روایت ہے، جس عورت نے کتے کو پانی پلایا، کیفیت اس کے دل کی کیا تھی اس وقت؟ کہ اللہ تیری مخلوق ہے، بہت پریشان ہے، کوئی نہیں تمہاں دیکھنے والا، کوئی دیکھنے، ریاکاری تو جب ہوتی کوئی دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، اوپر اللہ، نیچے کتا اور یہ بندی، اور نہایت بدماش قسم کی عورت تھی۔ حدیث میں آتا ہے اس نے صرف یہ کیفیت کہ میرے رب کی مخلوق ہے اور اس کو تکلیف ہے، اس نے پانی پلا دیا، سارے گناہ رب ذوالجلال نے معاف کر کے اس وقت کے نبی کو خوشخبری دی کہ اس کو بتا دو کہ میں نے جنت اس کے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے کلک ہوتی ہیں چیزیں، ایسی چیزیں کلک ہوتی ہیں، لہذا نیکی کرنے والے ایک مرتبہ ضرور ہوشیار رہیں۔ نمبر 2، دوسری بات جبریل سے کہا کیا کہ جہنم تو اتنی خطرناک ہے اللہ کہ اس کو تو سن لے گا تو کوئی قریب نہیں جائے گا۔ پھر جہنم میں جانے کی جب بتایا کہ اس کی باؤنڈری کھینچی گئی، کیا جو جو دل کو اٹریکٹ لگتا ہے وہی کام بندہ کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے۔ دل کو اٹریکٹ لگتا ہے نیند، سو جانا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ جب بندے نے طے کر لیا کہ سو جانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اپنے دل کی بات مانی۔ چور کو معلوم ہے کہ مال حرام ہے، لیکن دل کہتا ہے پیسہ ہے لے لو۔ رشوت لینے والا سمجھتا ہے مال حرام ہے، لیکن مال ہے بڑا اٹریکٹو، لیتا ہے، کرتا نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشوت لینے والا یہ جانتا ہے رشوت لینا جائز ہے؟ یہ بات بھی آپ کو بتا دیں، ہر برائی کے لیے رب ذوالجلال نے سینسر رکھا ہے، سینسر جو سینسر کر کے بتاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کے بعد دل بولتا ہے اچھا ہے کیونکہ وہ اٹریکٹیو ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، لہذا بندہ۔ ایسا کوئی نہیں مسلمان ہے، ایک آدمی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کسی غیر عورت سے تعلق رکھے ہوئے، اسے نہیں معلوم ہے کہ حرام ہے، کنفیوز ہو کے تھوڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کیا اسے نہیں معلوم ہے شراب حرام ہے؟ مسلمان کو تو یہ سب معلوم ہے، لیکن دل کو کیا ہوتا ہے؟ کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ لہذا جنت کو، جہنم کو گھیرا رب ذوالجلال نے کہ بھئی جہنم میں وہ آدمی جائے گا جو اپنے دل کی بات مانے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اگر دل کی بات مانتے تو کیا نتیجہ نکلتا؟ کیا نتیجہ نکلتا؟ اور ان سب کا ایک اور جملہ بولتا ہوں، اقرأ باسم ربک الذی کے بعد سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل جو کہے گا وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے رب کو بڑا مانا ہے، رب جو کہے گا وہ کریں گے، یہی جنت میں جائے گا۔ رب کو بڑا کرنا ہے،
پوری زندگی میں شادی بیاہ، آپ ایک دن بیٹھیں، میں نے اپنی شادی کی، اپنی بیٹے کی شادی کی، فلاں، میں نے کتنی جگہ رب کو چھوٹا کیا ہے. توبہ کریں. رب کو بڑا کرنے کی وجہ سے بندہ جنت میں جاتا ہے. یہ پہلا درس قرآن نے دلوایا تھا سب کو جو ہم بھولے بیٹھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے کان میں سب سے پہلا لفظ صبح اٹھتے ہی ڈالا جاتا ہے اللہ اکبر. بچہ پیدا ہوتے ہی پہلا لفظ اس کے کان میں کیا ڈالا جاتا ہے اللہ اکبر. دن بھر آپ کو کیا تسبیح کوئی بھی وظیفہ واجب نہیں ہے واجب. آپ استغفار کی تسبیح نہ کچھ بھی نہ کریں گنہگار نہیں ہے، لیکن نماز میں اللہ اکبر کہتے ہی رہنا ہے اور دن میں 50 مرتبہ کہنا ہے. ایسا شخص جب اللہ کو چھوٹا کرتا ہے تو جھوٹا ہوتا نہیں کہ دن میں 50 مرتبہ تسبیح پڑھنے والا کہ اللہ تو بڑا ہے اور اپنے دل کی بات مانتا رہتا ہے. اللہ کہاں بڑا ہے؟ اللہ کہاں بڑا ہے؟ ہم بڑے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنے دل کو خدا مانا ہے. اب دو خدا ہو گئے، ایک ہمارا دل، کیونکہ خدا کا مطلب، اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے سرنڈر ہو جایا جائے، جس کی بات مان لی جائے، وہ اللہ ہے. جب ہم اپنے دل کی بات مان لیے اور دل کے سامنے سرنڈر ہو گئے تو پہلا اللہ میرا دل، دوسرا اللہ وہ. اب ہم اس کی بات کہاں مانتے ہیں؟ جہاں جہاں دل چاہے گا اللہ میں آپ کی بات مانوں گا، جہاں جہاں دل نہیں چاہے گا میں اپنی بات مانوں گا. یہ دو خدا والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی نہیں جا سکتا. یہ اس حدیث کا پیغام ہے. لہذا دل پر کنٹرول کریں. نفس، اسی لیے حضور فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، لوگو تمہارے بدن میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ نیک ہو گیا تو پورا جسم تمہارا نیک ہو گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا. یہ بات اس حدیث میں اللہ نے پیغام اور ہمارے رسول نے اللہ کا پیغام دیا. بہت سنجیدگی سے جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے. شاید نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں ہے. ایم جتنا اونچا ہوگا محنت اتنی سخت ہوگی. آئی ایس بننا چاہتا ہے بچہ، کیسے بنے گا بتائیے؟ کتنی محنت، کتنا پاپڑ بیلتا ہے اور رزلٹ پھر بھی کیا آ جاتا ہے؟ نہیں بن پاتا ہے. یہاں پر اللہ کا وعدہ ہے محنت کرو گے ہم گول ضرور پہنچائیں گے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. وہاں محنت کرنے کے بعد بھی 90% فیل ہوتے، آئی ایس نہیں بن پاتے ہیں. صحیح بات ہے نا؟ محنت کرنے کے باوجود فیل ہیں. ہمارا رب ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے. اس لیے اس نے ایک بات رکھی کہ لوگوں محنت کرو، ہم گول کو دینے کی ذمہ داری میری ہے. ہم کسی کو گول سے نہیں ہٹائیں گے کہ تم فیل ہو گئے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، لوگ قیامت میں اپنی کوشش دیکھیں گے، نتیجہ نہیں. کوشش کتنی کی آپ نے وہ دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.